زویا ایک چھوٹے سے قصبے میں پیدا ہوئی تھی جو سرسبز پہاڑوں کے درمیان چھپا ہوا تھا۔ اس کے والد ایک اسکول کے استاد تھے اور اس کی والدہ گھریلو امور سنبھالتی تھی۔ زویا کا خاندان متوسط طبقے سے تعلق رکھتا تھا، لیکن ان کے والدین نے ہمیشہ اسے تعلیم کی اہمیت سمجھائی تھی۔ زویا بچپن سے ہی بہت ذہین تھی۔ وہ ہمیشہ کتابوں میں غرق رہتی اور اپنے والدین سے مختلف سوالات پوچھا کرتی تھی۔ اس کی والدہ بھی اسے زندگی کے اصولوں سے آگاہ کرتی رہتی تھی، لیکن سب سے زیادہ اثر اس کے والد کا تھا۔ اس کے والد ہمیشہ اسے بتاتے کہ علم ہی وہ ہنر ہے جو انسان کو بلند مقام تک پہنچا سکتا ہے۔ زویا کی زندگی کا سب سے بڑا خواب یہی تھا کہ وہ تعلیم حاصل کرے اور اپنے خوابوں کو حقیقت میں بدلنے کی کوشش کرے۔ زویا نے اپنے ابتدائی سالوں میں اسکول میں بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کیا۔ وہ نہ صرف پڑھائی میں بہت اچھی تھی بلکہ اس کی شخصیت میں بھی خاص بات تھی۔ وہ ہر کام کو دل سے کرتی تھی اور اس کی محنت کا نتیجہ ہمیشہ اچھا نکلتا تھا۔ اس کے والدین نے بھی اس کی کامیابیوں کو سراہا اور اسے مزید محنت کرنے کی ترغیب دی۔ زویا کی زندگی کا مقصد تھا کہ وہ اپنے خاندان کا نام روشن کرے اور اپنے والدین کی توقعات پر پورا اترے۔ ایک دن اس نے فیصلہ کیا کہ وہ ایک اچھے کالج سے گریجویشن کرے گی اور اس کے بعد اپنے خوابوں کو پورا کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی راہ تلاش کرے گی۔ اس کے والدین نے ہمیشہ اس کی حوصلہ افزائی کی اور اس کی تعلیم کے لیے ہر ممکن کوشش کی۔ وہ جانتے تھے کہ زویا کا ذہن اور محنت اس کے لیے کامیابی کے دروازے کھولے گا۔ جب زویا نے کالج میں داخلہ لیا تو اس کے لیے یہ ایک نیا اور دلچسپ مرحلہ تھا۔ وہ نئے دوستوں سے ملی، مختلف موضوعات پر بحث کی اور اپنے علم کو بڑھایا۔ اس دوران اس کے اندر ایک نیا جذبہ پیدا ہوا اور اس نے پختہ عزم کر لیا کہ وہ اپنی زندگی میں کچھ بڑا کرے گی۔ کالج کی تعلیم مکمل کرنے کے بعد اس نے اپنے والدین کی دعاؤں کے ساتھ گریجویشن کی ڈگری حاصل کی۔ زویا کی زندگی میں اگلا مرحلہ اس کی شادی کا تھا، جو ایک نیا موڑ تھا۔ اس کے والدین نے اس کے لیے ایک امیر خاندان سے رشتہ طے کیا تھا۔ یہ خاندان شہر کے ایک مشہور تاجر کا تھا اور ان کا بیٹا راج ایک کامیاب مینیجر تھا۔ زویا نے راج سے پہلی ملاقات کی اور اس نے راج کو ایک شائستہ، مہذب اور خوش اخلاق شخص پایا۔ اس کی زندگی میں پہلی بار ایسا لگنے لگا کہ شاید وہ اپنی خوشیوں کو ایک نئے سفر کے ساتھ شروع کرنے جا رہی ہے۔ لیکن جب زویا نے اپنے سسرال کا رخ کیا تو اس کی زندگی میں ایک نیا امتحان شروع ہوا۔ اس نے محسوس کیا کہ اس کے سسرال والے بہت زیادہ توقعات رکھتے ہیں اور خاص طور پر اس کی ساس کی طرف سے مطالبات کی بھرمار تھی۔ راج کی والدہ، جو گھر کی مالکن تھی، نے زویا سے وہ مطالبات کرنا شروع کر دیے جو وہ تصور بھی نہیں کر سکتی تھی۔ ساس کی خواہش تھی کہ زویا کے والدین اس کے لیے بہت بڑا جہیز دیں، لیکن زویا کے والدین اتنی مالی استطاعت نہیں رکھتے تھے۔ یہ مطالبات بڑھتے گئے اور زویا کے سسرال والوں کا رویہ بدلتا گیا۔ زویا کی زندگی میں تنقید اور شکایتوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ اس کی ساس ہر وقت اس پر چھوٹے چھوٹے کاموں کے لیے ڈانٹتی رہتی اور راج بھی اپنی ماں کے دباؤ میں آ کر زویا سے دور ہوتا جا رہا تھا۔ زویا نے کئی بار اپنے والدین سے مدد کی درخواست کی، لیکن وہ اپنی مالی حالت کی وجہ سے کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ وہ زویا کو صبر کی تلقین کرتے، لیکن زویا کے لیے یہ سب کچھ برداشت کرنا مشکل ہو رہا تھا۔ ایک دن زویا نے اپنے سسرال والوں کی ایک خفیہ گفتگو سنی۔ وہ غیر قانونی کاروبار کے بارے میں بات کر رہے تھے اور زویا کو شک ہوا کہ اس کے سسرال والے کچھ غلط کاموں میں ملوث ہیں۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اس معاملے کی تہہ تک پہنچے گی۔ زویا نے آہستہ آہستہ اپنے سسرال والوں کی سرگرمیوں پر نظر رکھنا شروع کر دی۔ اس نے دیکھا کہ وہ جعلی دستاویزات تیار کر رہے تھے اور غیر قانونی طریقوں سے پیسہ کما رہے تھے۔ زویا نے اس بارے میں راج سے بات کرنے کی کوشش کی، لیکن راج نے اسے نظر انداز کر دیا۔ وہ مسلسل اپنی ماں کے اثر میں تھا اور زویا کے ساتھ کسی بھی مسئلے پر بات کرنے سے گریز کرتا تھا۔ زویا کو اب یہ احساس ہو گیا کہ اس کے لیے اپنے سسرال والوں کے خلاف کچھ کرنا ضروری ہے۔ اس نے خود اپنی مدد کرنے کا فیصلہ کیا
اور ان کے غیر قانونی سرگرمیوں کے بارے میں ثبوت اکٹھے کرنا شروع کر دیے۔ زویا نے ان کی فون کالز ریکارڈ کی، اہم دستاویزات کی کاپیاں بنائیں اور ان کی غیر قانونی سرگرمیوں کی تصاویر بھی لے لیں۔ جب زویا کے پاس کافی ثبوت جمع ہو گئے تو اس نے پولیس کو اطلاع دی۔ پولیس نے تحقیقات شروع کی اور زویا کے سسرال والوں کو گرفتار کر لیا۔ زویا نے عدالت میں اپنے دلیرانہ موقف سے سب کو حیران کن طور پر سرپرائز کیا۔ اس نے اپنے سسرال والوں کے خلاف ثبوت پیش کیے اور ان کے ظلم و زیادتی کو بے نقاب کیا۔ عدالت نے زویا کے سسرال والوں کو سزا سنائی اور زویا نے اس ظالمانہ سسٹم سے نجات حاصل کی۔ اس واقعے کے بعد زویا نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنی زندگی کا ایک نیا آغاز کرے گی۔ اس نے اپنے والدین کے ساتھ رہنے کا فیصلہ کیا اور ایک اسکول میں استانی کی نوکری شروع کر دی۔ اس نے محسوس کیا کہ اس کے تجربے نے اسے مضبوط بنایا ہے اور اب وہ دوسروں کی مدد کرنے کے لیے تیار تھی۔ زویا نے ایک سپورٹ گروپ بنانے کا فیصلہ کیا جہاں وہ ایسی خواتین کی مدد کر سکتی تھی جو جہیز کے مسئلے سے دوچار تھیں۔ اس نے اپنی کہانی دوسروں کے ساتھ شیئر کی اور ان کو یہ سکھایا کہ وہ اپنے حقوق کے لیے کھڑے ہوں۔ زویا کی کہانی نے علاقے میں ایک تحریک کی صورت اختیار کر لی اور لوگوں نے جہیز کے خلاف آواز اٹھانا شروع کر دی۔ زویا کی کہانی صرف ایک لڑکی کی نہیں تھی بلکہ یہ ہمت، عزم اور انصاف کی طاقت کی کہانی تھی۔ اس نے ثابت کیا کہ ایک عام لڑکی بھی بڑی سے بڑی طاقت کے سامنے کھڑی ہو سکتی ہے اور اپنے حقوق کے لیے لڑ سکتی ہے۔ اس کی کہانی نے بہت سے لوگوں کو متاثر کیا اور وہ ایک ایسی شخصیت بن گئی جس کا ہر کوئی احترام کرتا تھا۔ زویا کی زندگی کا نیا آغاز اس کے نئے خوابوں کے ساتھ ہوا اور وہ ہر دن اپنے مقصد کے قریب ہوتی جا رہی تھی۔ اس کی کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ اگر انسان میں عزم اور ہمت ہو تو وہ کسی بھی مشکل کو شکست دے سکتا ہے اور اپنی زندگی میں